بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پڑھی اللہم صلی علی سیدنا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا گزشتہ روز زکوٰۃ کے سلسلے کے اندر مختصر سا بیان ہوا اور اس کے رکن کے بارے میں اور ان کی فضیلت کے بارے میں بیان ہوا. آج ہم انشاءاللہ عز و جل مسائل، چند اہم ضروری زکوٰۃ کے مسائل پر توجہ سے انشاءاللہ سنیں گے گفتگو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سن کر عمل کی خاص توفیق نصیب فرمائے. زکوٰۃ مندر جزیل اشیاء پر زکوٰۃ واجب نہیں، اگرچہ وہ لاکھوں کی مالیت کی ہوں. نمبر 1، حاجت اصلیہ کی اشیاء، مراد ضرورت زندگی میں جو آپ کی اشیاء ہیں، جیسے پہننے، اوڑھنے، بچھانے کے مختلف قسم کے ملبوسات، کپڑے، قالین، دری وغیرہ، فرنیچر، گھریلو اشیاء کے معاملات جیسے آپ سمجھتے ہیں آج کل فریج جو بھی ایئر کنڈیشن، کولر، اینی تھنگ وہ یوزیبل آپ کی جتنی چیزیں ہیں. غرض ہے کہ خانہ داری کی ہر قسم کا سامان، سواری کے جانور، سائیکل، کار، موٹر سائیکل، آلات حرب، بندوق، پستول وغیرہ، تلوار، پیشہ ور چیزیں، لوہا، ترخان. غرض ہر پیشہ ور اور کاریگر کی ہر قسم کے اوزار و آلات، جیسے حکیم ڈاکٹروں کے طبی کتابیں، ایکس رے مشینیں اور جراحی کے سامان کے اوزار، تمام آلات جو ڈاکٹر اور حکیم کو اپنے کام انجام دینے کے لیے ضروری ہے. کارخانہ خواہ کس قسم کا ہو، اوزار، مشینری، بھٹی وغیرہ جس سے بھی اشیاء بنتی ہو، جیسے خراد مشین کی ہوتی ہیں، ایک دوسری مشین سے بنائی جاتی ہے دوسری مشین، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. اب مکانات، زمین، جائیداد، موتی، ہیرے جواہرات، قیمتی پتھر، زمرد، یاقوت، پخراج، جتنے بڑے قیمتی پتھر، چاہے اربوں کے ہوں کروڑوں کے ہوں، وغیرہ پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. یاد رکھیے گا، پتھروں پہ، چاہے وہ ہوتے ہیں نا یاقوت اور لال، آپ سمجھتے ہیں لال کا ہیرے پر نہیں ہے، چاہے وہ اربوں روپے کا ہو. جو نہیں ہے تو پھر نہیں. اسلام میں ایسا نہیں کہ زبردستی کوئی ڈالے، اس پر زکوٰۃ دینا واجب نہیں ہے. جبکہ ان تمام جو چیزیں بیان کی گئیں، غور سے توجہ سے سنیے گا، جو اشیاء بیان کی گئی اوپر، ان پر تجارت نہ ہوئی ہو. سمجھ رہے نا؟ بزنس کے طور پہ اگر آپ نے اس کو اڈاپٹ کیا ہے تو ظاہر ہے جو اس کی پھر آپ کا زکوٰۃ لازم ہو جائے گی. مثال کے طور پہ کار ہے، اب آپ نے کہا کاروں پہ تو نہیں ہے زکوٰۃ، ابھی آپ نے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے، بسوں پہ نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو رینٹ پہ ڈالی کیونکہ تجارت ہے نا. آپ کے پاس 6 مکان ہیں، اگر آپ نے اس کو ذاتی مصرف کے لیے رکھا ہے تو نہیں ہے زکوٰۃ. لیکن آپ کی نیت یہ ہے کہ کل سال 15 دن بعد، 1 سال 2 سال بعد جو اچھی قیمت آئے گی ریسیل میں اس کو بیچ دوں گا، تب زکوٰۃ ہے اس پہ. یہ تو نیت پر بندے کا ڈیپینڈ کرتا ہے، اور وہ نیت کرنی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آخر کے اندر نیت کر لے، بیچ میں جب معاملہ آیا تو توڑ دے. نہیں، اللہ کے یہاں پہ پوچھا جائے گا. تو ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے رکھ دیتا ہے شادی بیاہ کے لیے، اس میں بھی زکوٰۃ نہیں ہے، اس نے نیت ہی کر لی دینے کی نا، اس نے کوئی تجارت نہیں کی. اچھا، اسی طرح کارخانے کی مشینری آلات پر زکوٰۃ واجب نہیں، مگر مشینری سے جو مشینری آلات وغیرہ تجارت کے لیے بنائے جائیں گے ان پر، اور خام مال جو کارخانے میں موجود ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہے، جو بنایا جا رہا ہے تجارت کے لیے. دیکھیں نا. اسی طرح زمین، مکان پر زکوٰۃ واجب نہیں، مگر زمین یا مکان بطور کرایہ دینے کی نیت ہے، اس کو حاصل کیا ہوا ہے تو اس پر نصاب پر پہنچ کر سال کی زکوٰۃ واجب ہے. اگر جواہرات ذاتی طور پر رکھے ہیں، جیسے میں نے ابھی بیان کیے دوسرے معاملات، یہ ہیرے وغیرہ، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. اور پھر یہ کرائے کی آمدنی، اتنا کرایہ کمایا کہ وہ نصاب تک پہنچ جائے تو اس پر زکوٰۃ واجب ہے. موٹر، کار وغیرہ جو تجارت کی نیت سے نہیں ہیں ان پر زکوٰۃ واجب نہیں. یہ ریپیٹ ہو گیا. اب دیکھیے، سونے چاندی کے زیورات، سونے چاندی کے برتن، چاندی سے بنی ہوئی ہر قسم کی اشیاء، خواہ تجارت کے لیے ہو
یا یوں ہی ہو، ان سب پر سال گزرنے کے بعد بہرحال زکوٰۃ واجب ہے۔ سونا چاندی رکھا ہے نا جو آج کل ہماری تمہاری عورتوں میں ایک مشہور ہے، پڑھی بھی نہیں، جیل نہیں ہے، مطلب بات تو وہ کہتی ہیں کہ سید صاحب ایک مسئلہ ہے، بولے فرمائیے، بولے یہ ہے کہ میرے پاس سونا پڑا ہے لیکن وہ تو الماری میں ہے، نہ استعمال کرتی ہوں، نہ کچھ کرتی ہوں، تو آپ تو کہتے ہیں کہ جو مطلب اپنی ذاتی استعمال کی چیز ہو، سونا میرے استعمال کا، بس جاتی ہوں پہن لیتی ہوں کہیں شادی بیاہ میں، باقی پڑا رہتا ہے، تب اس پہ زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ نہ میں تجارت کرتی ہوں، نہ میں کچھ کرتی ہوں۔ تو یہاں شریعت نے حکم دے دیا ہر چیز سے کہ چاندی سونا جو بھی گھر میں رکھا ہے، چاہے پڑا ہوا ہے، برسوں سے رکھ دیا ہے، اس پر زکوٰۃ دینی ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی آگے بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، باقی نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے، ٹائم نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو بتاتا کہ ہمارے میمن حضرات کیا کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، بس ہے کرتے ہیں، بڑے چالاک سے قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو بڑی اچھی چالاکی ہے، اور یہ ہے کہ نابالغ پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو وہ اپنے کروڑوں کا نام جو ہے نا اپنے نابالغ بچوں پہ کر دیتے ہیں، سمجھ رہے ہیں، اشارہ دے رہا ہوں، بس دے دیا، بس دے دیا، پڑھے تو ہے نا، میرے تو پڑھے ہی نا، پیسے کون لے جائے گا؟ سونا بھی بیوی بھی کہتی ہے، ماں بھی کہتی ہے بیٹے کے نام کر دے، سونا تو میں ہی پہنوں گی نا اس کے نام، لیکن اس کو یہ نہیں پتا کتنی بڑی پکڑ ہے کہ آخر کے اندر اس کو وہ دینے ہیں۔ اب وہ جیسے جوان ہونے کا آتا ہے اپنے نام کر لیتے ہیں، پھر وہ سال سے زکوٰۃ دیتے ہیں، تو پچھلی نیت تمہاری نہیں تھی دینے کی، اس کو مالی ملکیت نہیں دی اس کو، سمجھ گیا میرے بات، اشارے کی بات کر رہا ہوں، مطلب یہ آج کل لوگ بڑے، بتاؤ اللہ سے، اللہ رب العالمین جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ وہ تیرا میں نے توق کا سانپ کا بھی بتایا، سب پتا ہے اس کو کہ یہ ہونے والا ہے، پھر بھی ہیلے کرنے یار، اور اللہ تو ڈبل دیتا ہے۔ جنون پاگل جیسا ہو جاتا ہے نا، پورا سال اگر وہ پاگل رہا تو زکوٰۃ واجب نہیں ہو جاتا، کبھی انسان نفسیاتی مریض جیسا ہو جاتا ہے، پورا سال ہی ایسا رہا تو اس کو زکوٰۃ نہیں ہے، اگر سال کے اول اور آخر کے بیچ میں ہو گیا صحیح، تو اب زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی، اگر افاقہ ہو گیا اس کو۔ اچھا، یہ ہے فتاوی عالمگیری اور رد مختار سے میں نے اوپر بات بیان کی۔ اب نصاب کا مالک ہے مگر اس پر قرض ہے، ادا کرنے کے بعد نصاب نہیں رہتی تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بھی تھوڑے سے سوال آتے ہیں آپ کے لیے بھی، عقل مندی والے سیانے لوگ، تمہارے میرے میں کسی کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، سچ بتا رہا ہوں آپ کو، ہے نا؟ وہ کیوں؟ آپ نے تو لیا ہوا ہاؤس، شاہ صاحب 3.5 لاکھ کا ڈالر ہے نا، یہ ہوتا ہے نا، کروڑ تو پاکستانی نہیں ہوگا، کہا میرا تو ہاؤس ہے، ہر سال میں لون قرضہ ہے، تو اس کو میں منحصر کر دوں، اس کو الگ کر دوں، تو میں نے کہا تیرے پاس بچے گا کیا؟ تیرے پاس بچے گا کیا؟ ابھی تو بولتا ہے میرے پاس $50,000 ہے، $40,000 ہے، $30,000 ہے، اور اگر تم منہا کر دے گا اس 3.5 لاکھ ڈالر کو تو بچے گا کیا تیرے پاس؟ الٹی تیرے کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، ہے نا؟ الٹا ہو گیا نا یہ سب۔ تو وہ عقل مندی دیکھو کہاں کھوڑے کھولتے ہیں۔ اور ایسی کوئی چیز جو قرض میں آپ کو قسطوں سے دینی ہے، ایسی جو بار نہیں ہے آپ کا 300 500 1000 وہ اس میں نہیں آئے گا۔ قرضہ وہ ہیں جو آپ کو دین اینڈ دیر اس سال ادا کرنا ہے، کس سے لیا اس کو دینا ہے، ابھی مجھے 2 لاکھ، 1 ہفتے 15 دن 2 سال 2 مہینے 6 مہینے ہوتا ہے نا، ایسے قرضے ہم لیتے ہیں، اس کو منہا کرنا ہے اپنی نصاب سے، پھر جو بچے تو آپ کی زکوٰۃ ہو تو ادا کریے گا، ادروائز زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ سمجھ میں آ گیا ہوگا مسئلہ؟ کوئی اور بات ہو تو پھر بھی پوچھ لیجیے گا انشاءاللہ، کوئی ہو ذہن میں، کوشش کیجیے کہ صحیح طرح اللہ تعالیٰ اس فرض کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ بڑا ضروری مسئلہ ہے، یاد یہ جو بیان ہو رہا ہے، سچ بتا رہا ہوں، ہم نے بہت سنا، بہت پڑھتے تھے، ہم سنتے تھے، شروع میں ہم توجہ نہیں دیتے تھے، لیکن جب ہمیں پتہ چلا تو اللہ اس کے عذاب کا، تو ایک چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اچھا دیکھیے، اچھا اس کے بعد آیا مسجد کی تعمیر، رفائی کاموں، شرعی کاموں، کنواں، سبیل وغیرہ پر زکوٰۃ کا پیسہ صرف نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، کلیئر؟ زکوٰۃ دیتے وقت نیت زکوٰۃ شرط ہو، اگر بغیر نیت کے خیرات کرتا رہا تو وہ رقم زکوٰۃ میں شمار نہ ہوگی۔ زکوٰۃ کی رقم بطور قرضہ نہیں دے سکتے۔ جو مستورات، اب یہ ایک مسئلہ سن لیجیے، جو عورتیں سونے چاندی زیورات یا دوسرے مال کی مالک ہوتی ہیں، اگرچہ وہ بیوہ ہوں، اگر وہ زیورات اور نقدی اور مال نصاب پر پہنچ جائے تو ان پر زکوٰۃ فرض ہے، اب ان کے شوہروں پر نہیں۔ یہ جملہ بھی سن لیجیے، یہ تھوڑی میں تفصیل دیتا ہوں، آج بیان ایسا ہے کہ میں تھوڑا سا 2 منٹ بھلے آپ کو لوں۔ ہمارے یہاں ایک غلط فہمی ہوتی ہے مردوں اور عورتوں میں، خاص کر ہمارے مردوں میں، شوہر تھوڑے سے یہ ہوتے ہیں کہ نا بیوی سے
بولتے ہوئے گھبراتے ہیں. پتہ ہے بیوی سے پوچھ لیا کتنا سونا ہے, وہ پتہ ہوتا ہے ان کو. ہاں یار تیرے پاس 25 تولہ ہے, 50 تولہ ہے بیوی کے پاس, پتہ ہے, ہاں بھائی ٹھیک ہے. پھر اس کو دوبارہ پلٹ کے نہیں پوچھتے, وہ خود ہی ادا چیک کاٹ کے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. بیوی کو تو پتہ ہی نہیں, وہ بیچاری اللہ والی, آج تک نہیں پتہ ہوگا, 20 سال ہو گئے تمہاری شادیوں کو, تو بیوی کو پتہ نہیں ہوگا زکوٰۃ دی کہ نہیں دی, وہ تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. سن لیجئے مسئلہ, جب تک بیوی کو مالک نہیں بنائیں گے. آپ نے تو اپنا چیک کاٹ کے اپنے آدمیوں کو دے دیا زکوٰۃ, او ہو مدرسے میں مسجد, او ہو رو مار کے آپ نے دے دی اس کے پیسے, سونا اس کا ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, اگر دینا ہے دینی چاہیے, شوہر کو ظاہر ہے ماتحت ہے, پیسہ وہ کماتا ہے, تو بیوی کے پاس کہاں سے آئے گا. اور جنہوں کے پاس نہیں ہے اس بیوی کو چاہیے کہ سونے میں سے ایک انگوٹھی ہر سال زکوٰۃ کرے, چھوٹا سا ٹکڑا کرے, لازمی ہے کرنا. اگر شوہر ہے اگر دینا چاہتا ہے تو پہلے چیک کاٹے اور اس کے ہاتھ میں لفافہ رکھ دے, بھئی یہ لے تیری زکوٰۃ, تو چاہے کسی کو دینا چاہے دے, اب دوبارہ مجھے پلٹ کے دے دے تو میں دے دوں گا کسی کو, تو وہ تمہیں دے ہاتھ سے, تب تمہاری اس کی زکوٰۃ ادا ہوگی. یہ مسئلہ بڑا ضروری ہے, سوچ سمجھ کے کریے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھ اور عقل عطا فرمائے. اب دیکھیے آخر کے اندر 52.5 تولہ چاندی اور 7.5 تولہ سونا یہ نصاب ہے. جن کے پاس یہ چیزیں ہیں اس کا 40واں حصہ زکوٰۃ دینا واجب ہے. اگر سونا چاندی نہیں ہے, نقد رقم ہے یا تجارت کا مال ہے, یا تجارت کا مال 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے, 7.5 تولہ سونے تک پہنچ جاتا ہے, تو زکوٰۃ فرض ہے. کسی کے پاس خالی سونا ہے اور چاندی بھی ہے, مگر دونوں میں سے کوئی بقدر نصاب تک نہیں پہنچتا سونا اور چاندی, تو اس کو چاہیے کہ اپنی دوسری چیزیں ملائے, پرائز بانڈ یا دوسرے معاملات, نوٹ, کرنسی, بینکوں میں اکاؤنٹ, دیکھیے سب مل جاتا ہے تو نصاب بنتا ہے, تو وہ صاحب نصاب ہے. اسی طرح وہ پھر وہ زکوٰۃ ادا کرے گا. اب دیکھیے آخر کے اندر مصارف زکوٰۃ, مندرجہ ذیل اشخاص مستحق زکوٰۃ ہیں, ان پر زکوٰۃ کا مال صرف کیا جائے. فقیر یہ وہ شخص ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو مگر نہ اتنا کہ نصاب کے پہنچ جائے, فقیر اس کو کہتے ہیں. نصاب تک نہیں پہنچ سکتا, وہی 52.5 تولہ چاندی تک نہیں پہنچ سکتا وہ بندہ, یعنی وہ شخص مالک نصاب نہ ہو تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو, یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے لوگوں سے سوال کا محتاج ہو. یہ ہے مصارف زکوٰۃ کے. ابن السبیل مسافر کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, چاہے وہ کروڑ پتی ہو. سن لیجیے گا مسئلہ, مسافر ہے کروڑ پتی ہے لیکن اب وہ مسافرت میں اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے, مال ہی نہیں بیچارے کے پاس, تو مسافر میں کہاں سے لائے گا پیسہ. تو یہ فرمایا مسافر جن کے پاس راہ سفر میں مال نہ ہو, مال نہیں رہا, وہ تو گھر پر ہے, اگرچہ گھر میں موجود ہے وہ بقدر ضرورت مال زکوٰۃ لے سکتا ہے. فی سبیل اللہ یعنی راہ خدا میں صرف کرنا اس کی چند صورتیں ہیں. مثلاً کوئی شخص حج کو جانا چاہتا ہے, اس کے پاس مال نہیں تو اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں, مگر اس کو حج کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں حج پہ جا رہا ہوں کہ مجھے زکوٰۃ دو, نہیں, ویسے آپ اس کو لفافے میں ڈال کے دے سکتے ہیں. یا طالب علم کو علم دین پڑھنا ہے یا پڑھانا ہے, اسے بھی دے سکتے ہیں, یہ بھی راہ خدا میں دینا ہے. اس طرح مدارس وغیرہ دینی معاملات میں بھی زکوٰۃ دینے کا بہترین مصرف ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ.